اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، بظاہر تو دونوں انسان ہیں، مگر ان کی جسمانی کیفیت بھی مختلف رکھی ہے، ان کی طاقتیں بھی مختلف رکھی ہیں، ان کی سوچ بھی مختلف رکھی ہے، ان کے صبر کا پیمانہ بھی مختلف رکھا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت کو مرد کی جگہ پہ بٹھا دے گا یا مرد کو عورت کی جگہ پہ بٹھا دے گا، یہ ظلم ہوگا۔ اور جو عورت مرد کی مشابہت کرے گی، جو مرد عورت کی مشابہت کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ آج میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا، سعودیہ کی جو فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ داڑھی چھیلنا یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ داڑھی نہیں دیتا، اس کی داڑھی آ جائے تو یہ قباحت کی بات ہے، مرد کی داڑھی نہ ہو تو یہ قباحت کی بات ہے۔ تو جو چھیلتے ہیں یہ عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اور میرے پاس ایک تصویر ہے کوئی 1970 کی، تو اس میں داڑھی چھیلنے پر چالان کیا ہوا ہے سعودیہ گورنمنٹ نے، اور اس کو جرمانہ کیا ہوا ہے، اس کو باقاعدہ رسید کاٹ کے دی ہے کہ تو نے داڑھی چھیلی یہ تیرا جرمانہ ہے۔ تو باہر صورت میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں جس کو رکھا ہے وہ وہاں وہاں رہے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ جس طرح کا لباس رب چاہتا ہے ویسا پہنو، جس طرح کی شکل و صورت رب چاہتا ہے ویسی بناؤ، جن کاموں سے منع کرتا ہے ان سے باز آ جاؤ، جن کاموں کا حکم دیتا ہے اس کو کرو۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم سب اس کے غلام ہیں۔ ہمارا بچہ سکول کا، ماسٹر کا، پرنسپل کا غلام نہیں، لیکن دیکھو کیسے اس کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ لباس ہونا چاہیے، پتلون تیری ٹائٹ ہونی چاہیے، گلے میں تیرے ٹائی ہونی چاہیے، اور اس کا رنگ یہ ہو، اور شرٹ کا یہ ہو، اور پتلون کا یہ ہو، اور اگر سردیوں میں جرسی پہننی ہے تو اس کا یہ رنگ ہو، اور اتنے بجے تجھے اس کمرے میں ہونا چاہیے، اتنے بجے تو نے یہاں آنا ہے، اتنے بجے تو نے پھر وہاں جانا ہے، اتنے بجے سے لیٹ نہیں ہونا۔ یہ سب پابندیاں کرواتا ہے سکول، اور ہم خوشی خوشی سے اپنا بچہ وہاں بھیجتے ہیں، اور کبھی ناگوار نہیں گزرا کہ تم لوگوں نے میرے بچے کو کیا بنایا ہوا ہے، یہ تمہارا غلام ہے، مرضی سے آئے گا، مرضی سے جائے گا، جیسا چاہے لباس پہنے گا۔ کبھی کہا ہے، کبھی پولیس والے نے کہا ہو کہ میں وردی شردی کو نہیں مانتا، کام کروں گا لیکن یہ وردی شردی میں نہیں پہنتا۔ فوج والے نے کہا ہو، فوج پولیس میں مخصوص حجامت کا طریقہ ہوتا ہے، وہی کروانا پڑتا ہے، حجام ان کے اپنے ہوتے ہیں، جو شکل وہ چاہتے ہیں اس طرح کی بنانی پڑتی ہے۔ تو رب کے بندوں کو جیسے چاہیں بنا لیں، اور رب اپنے بندوں کو جیسے چاہے نہ بنائے، یہ کدھر کا انصاف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوں نہیں یوں کرو تو تجھ پہ ناگوار گزرتا ہے۔ انالیسس کر کے دیکھ لو، تجزیہ کر کے دیکھ لو، اللہ نے اپنے بندوں کو جتنی آزادی دی ہوئی ہے اتنی اللہ کی مخلوق نہیں دیتی۔ اب دیکھ لو، تقریباً 27% سے زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے عام انسان کو، عام شہری کو، اور وہ پوری ویلتھ پر، پوری اس کی آمدن پر، اور رب پوری آمدن پر نہیں، جتنا چاہو کماؤ، جتنا چاہو خرچ کرو، مشینیں خریدو، گاڑیاں خریدو، جو خرچ ہو گیا سو ہو گیا، جو بچ گیا اس پر 2.5% مانگتا ہے، اور انسان ٹوٹل پر 27 سے زیادہ % مانگتا ہے، اور رحمان سارا سال آزاد، جو چاہو کھاؤ پیو خرچ کرو، شادیاں کرو، جتنا خرچ آ جائے ہو جائے الگ بات ہے، مکان بنا لیا گیا کوئی بات نہیں، جو سیونگ ہے تیری اس پر صرف 2.5% مانگتا ہے۔ سارے قسم کے لباس پہنو، مخصوص چند ایک احادیث میں ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، بس۔ وہ بھی کیوں؟ تاکہ تم میرے بندے ہو، میرے غلام ہو، میرے پیارے ہو، مجھے تم سے محبت ہے، تو میرے ان بندوں کی مشابہت نہ کرو جو میرے نافرمان ہیں۔